بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی روٹین کے مطابق میں مدرسے سے واپس آ رہی تھی جب مجھے راستے میں ملائکہ مل گئی۔ ملائکہ میری بہت اچھی دوست تھی اور ہم نے میٹرک ایک ساتھ کیا تھا۔ صبح 7 بجے مدرسے سے واپسی پر مجھے وہ ملی تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ہم پرجوش ہو کر بھول بیٹھیں کہ اس وقت سڑک پر کھڑے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ملائکہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں بھی بڑے مزے سے اس کے ساتھ چل دی، کیونکہ میرے گھر والوں کو مجھے ٹوکنے کی یا کسی بات کرنے سے روکنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ بھلے ہی وہ گاؤں میں رہتے تھے، مگر چونکہ میں پڑھ لکھ چکی تھی تو میرے والدین کو ایسا لگتا تھا کہ شاید بہت عقل مند ہو گئی ہوں اور سمجھداری میں ان سے بھی بڑھ گئی ہوں۔ میرے بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی بہت سہل گزری تھی، مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ البتہ میری چھوٹی بہن کو وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا جن سے میرا کبھی پالا نہیں پڑتا تھا۔ والدین ان پڑھ تھے اور گاؤں میں ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے اور کانوں کی چھت سے بنا چھوٹا سا کچن تھا۔ ہم سب بہت سکھ میں رہ رہے تھے، مگر اس سکھ کی میعاد بڑھ بھی سکتی تھی اگر میں ملائکہ کے ساتھ اس کے گھر نہ جاتی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی استانی جی کا گھر تھا، سو میں نے اپنا بچپن ان کے ہاں ہی گزارا، چاہے وہ سردیوں کی سرد ترین صبح ہوتی یا گرمیوں کی گرم ترین دوپہر۔ جب استانی جی کے گھر پہلا بچہ ٹیوشن پڑھنے آ جاتا تو میں بھی اپنی سلیٹ اٹھائے بھاگ جاتی، پھر چاہے مجھے روٹی آدھی چھوڑنی پڑتی یا کوئی بھی ضروری کام ہوتا۔ استانی جی بھی میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھ سے بہت پیار کرتی اور اپنے پاس تخت پر بٹھاتی، اور سب سے بڑی بات، جب کہیں اماں انہیں ملتی تو وہ تاکید کرتی، دیکھ نوراں، تیری بیٹی ماہم بڑی لائق بچی ہے، اسے ضرور پڑھائیں، گھر بٹھا کر ضائع نہ کریں، ایسے بچے بہت کم ہوتے ہیں۔ استانی جی سے اماں تو پہلے ہی بہت مرغوب تھیں، لیکن جب جب وہ مجھے لائق کہتی اماں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ پھر وہ رات کو ابا کی واپسی پر کھانا دے کر پنکھی جھلاتے ہوئے کہتی، ماہم کے ابا سنتے ہو؟ اور جواب میں ابا کا صرف ہوں کانوں میں پڑتا، مگر اماں پرجوش ہو کر پھر سے کہتی، آج استانی جی سے ملی تھی، بڑی بھلی مانس عورت ہے، جانتے ہو اپنی ماہم کی بڑی تعریف کر رہی تھی، بولتی ہے کہ اسے آگے ضرور پڑھانا، بڑی لائق ہے اپنی بیٹی۔ اور ابا ماشاءاللہ کہہ کر ایک فخریہ نظر مجھ پر ڈالتے اور پھر سے کھانا کھانے لگتے۔ ابا کی وہ ایک نظر مجھے اندر باہر سے سیراب کر دیتی اور میں پھولے نہیں سماتی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں ابا نے مجھے بچپن سے ہی عقل مند اور سمجھدار مان لیا تھا، اور میں اس بات پر ان کا شکر گزار ہونے کی بجائے خود کو ہی اس ذہانت کا اصل حقدار سمجھتی تھی۔ اب تو ابا گھر کا خرچ بھی مجھے دیتا اور میں خوشی خوشی ایک دائرے میں رہ کر گھر کا خرچ چلاتی۔ اماں کو اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس سے لگتا کہ جیسے گھر کا خرچ میں چلا رہی ہوں ایسے کوئی نہیں چلا سکتا، وہ خود بھی نہیں۔ آخر کو ان کی سیانی دھی جو تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور آنگن میں میری چھوٹی بہن کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ اس کا پڑھنا نہ پڑھنا اماں ابا پر کوئی فرق نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ ان کی تمام توقعات مجھ سے ہی تھیں اور میں وہ پوری طرح نبھا رہی تھی۔ مجھے بہن کا کبھی بھی شوق نہیں تھا، بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ ہمیشہ میں اکلوتی رہوں اور اماں ابا مکمل توجہ مجھے دیں۔ مگر زارا نے بھی آ کر مجھ سے کچھ چھیننے کی کوشش نہیں کی، اور وہ بھی چپ چاپ اماں ابا کی طرح میرے گن گانے لگی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ رات کو سوتے ہوئے وہ اپنے دن کی تمام روداد میرے گوش گزار کرتی، جس میں مجھے بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ اس کا اعتماد ختم ہوتا گیا اور وہ بس چپ چاپ میری جانب دیکھتی رہتی کہ کسی وقت میں اس سے بات کروں۔ اگر کبھی اس سے کوئی کام کرواتی تو اس کے چہرے پر اتنی بڑی مسکراہٹ آ جاتی کہ مجھے قلق ہو جاتا، کیونکہ زارا کو کام کہا۔ زندگی دوڑتی رہی اور ہم سب بھی اسی زندگی کے مخصوص دائرے میں دوڑتے رہے، بلکہ سب گھر والے ہمیشہ میرے نام کی مالا جپتے ہوئے ہی دکھائی دیتے۔ چونکہ میں پڑھ رہی تھی اور اماں ابا کو زارا سے کوئی توقع بھی نہیں تھی، سو اس نے 5ویں تک پڑھ کر اسکول جانا چھوڑ دیا، جس سے کسی کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑا۔ وہ ماہم تھوڑی تھی
जो सबकी आंखों का तारा बनती, मगर काश ऐसा ना होता जो हुआ। काश मैंने अपना दिमाग आसमान पर बुलंद ना किया होता, तो आज ऐसे पछतावे का शिकार ना होती। जब सारा ने 5वीं के बाद स्कूल छोड़ा तो मैं 8वीं में थी। उसके स्कूल छोड़ने की बात पर मुझे बड़ी खुशी हुई और खुद पर गुरूर करने लगी कि इस पूरे गांव में वाहिद पढ़ी लिखी माँ हम होगी। पढ़ाई छोड़ने के बाद ज़ारा सीधा मेरे पास आई और कहने लगी, आपी मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में, अगर मैं ना पढ़ूं तो कुछ होगा तो नहीं ना? तुम नाराज तो नहीं होगी? नहीं नहीं ज़ारा, कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम इतना पढ़कर क्या करोगी? इस बात पर ज़ारा ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि आज तक मैं वो देखना नहीं भूली, और वो मज़ीद कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई। मेरा एहसास बरतरी मज़ीद बढ़ गया था कि इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी वगैरह चलती है और सब लोग मुझे अहमियत देते हैं। दिन गुजरते गए और ज़ारा घर के कामों में बुरी तरह मसरूफ़ हो गई। अब अम्मा कुछ भी नहीं करती, सारा काम सफाई और खाना पकाना ज़ारा के ज़िम्मा था, और वो चुपचाप मोम की गुड़िया बने हर काम करती रहती। कभी उसके काम में कोई कोताही नहीं हुई। मैं भी दिल जमई से पढ़ाई करती और चारपाई पर बैठे बैठे अपने हर काम के लिए हुक्म चलाती, जो ज़ारा भाग भाग कर करते नहीं थकती थी। इसी तरह मैं 8वीं के पर्चे देने में मसरूफ़ हो गई, जो कि बोर्ड के थे, और उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। जानती थी अब तारीफ का मुझे चस्का पड़ गया है, जिसे पूरा करने की खातिर रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती और पर्चे देने लगती। मेरे आखिरी पर्चे पर मैं ऐसे खुश थी गोया अव्वल पोजीशन बस मेरे ही नाम की होगी। उस दिन बड़ी तसल्ली से मैं अम्मा के पास बैठी और उस्तानी जी के घर भी गई। वापसी पर मुझे एहसास हुआ कि ज़ारा घर पर नहीं है। वो तो इतना बाहर भी नहीं जाती, फिर कहाँ चली गई? ये सोचते हुए मैं बावर्ची खाने में गई तो आगे अम्मा रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, मैं सब्जी काट रही हूँ और आटा भी गूंद दिया है, अभी आधे घंटे तक ज़ारा आती होगी, फिर वो खाना बना देगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बाहर मगरिब की अजानें हो रही हैं और ज़ारा अभी तक घर वापस नहीं आई। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा ज़ारा कहाँ गई है? ए लो, तुम अपनी पढ़ाई में इतनी गर्क होती थी कि बता ही नहीं सकी। भला सच्ची पूछो तो तुम्हारी पढ़ाई में खलल डालने की हिम्मत नहीं हुई, वरना तुमसे पूछ कर ही करती। लेकिन अम्मा वो है कहाँ? अब मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा। अरे वो तो इधर साथ वाले मदरसे में कुरान हिफ्स कर रही है, अम्मा ने फख्र से बताया। कुरान हिफ्स कर रही है? मगर अम्मा वो तो 5 भी पूरी नहीं पढ़ी, फिर कैसे कुरान हिफ्स करेगी? और तुमने मुझसे भी नहीं पूछा, बेचारी को मदरसे में डाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रद्द अमल दूं, लेकिन ज़ारा के कुरान हिफ्स करने वाली बात ने मुझे अजीब मखमसे में डाल दिया था। मेरी धी, मैं तुझे ज़रूर पूछती, लेकिन तुझे पढ़ते देख मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे भी ज़ारा को कुरान पाक हिफ्स करवाने का उस्तानी जी ने कहा था, तो मैंने और तेरे अब्बा ने उसे बाखुशी राजी मदरसे में दाखिल करवा दिया। वैसे भी तो तेरी मर्तबा उस्तानी जी की बात मानकर हम कैसे सुरखरू हुए। मुझे तो बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि भला मैंने ज़ारा को कुरान पढ़ाने का क्यों ना सोचा। और दूसरा, ये गली की नुक्कड़ पर तो मदरसा है। ये बात बताते वक्त अम्मा के चेहरे पर अजीब खुशी थी, जिसे मैं कोई नाम न दे सकी। मैं चुपचाप किचन से बाहर निकल आई। उस वक्त मुझे उस्तानी जी बहुत बुरी लग रही थी, जिन्हें बस हर वक्त दूसरों की किस्मत संवारने और उनके घरेलू मामलात में टांग अड़ाने का पता था। ये सोचते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब उस शफीक उस्तानी के बारे में सोच रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिली और मैं पढ़ लिख भी रही हूँ। खैर, इसी शशोपंज में ज़ारा घर वापस आ गई। सलाम करके वो सीधा मेरी जानिब आई और पूछने लगी, पेपर कैसा हुआ है आपी तुम्हारा? मैं ना जाने किन सोचों में गर्क थी, उसको बस देखे गई और कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ आपी, अच्छा नहीं हुआ पर्चा? ज़ारा ने दोबारा पूछा। पर्चा? पर्चा हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, और मैंने सुना है तुम कुरान पाक हिफ्स करने लगी हो। अब मैंने हवासों में वापस आते हुए पूछा, हाँ आपी, सारा दिन घर में फारिग होती हूँ, तो क्या अच्छी बात नहीं कि कुरान का इल्म ले लूँ, जो दुनिया के इल्म से कई गुना बड़ा और हमेशा रह जाने वाला है। ज़ारा की बातें मुझे बहुत अक्ल वाली लगी थी। फारिग कैसे? घर में तुम्हें इतने तो काम होते हैं, और जानती हो ना, अम्मा अकेली ये सब नहीं कर सकती, तो तुम भी मदरस से जाने लगी।
میں نے اپنے ازلی صاف گو لہجے میں کہا، نہیں نہیں، میں اماں کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، وہ تو بس رات کے کھانے کی تیاری خود بخود کر کے رکھ دیتی ہیں، ورنہ فجر کو میں جاتی ہوں اور 7 بجے تک واپس آ کر ناشتہ بنا دیتی ہوں، پھر ظہر سے پہلے کھانا بنا کر چلی جاتی ہوں اور مغرب کے بعد آ کر رات کے کھانے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ وہ پرجوش ہو کر بتانے لگی، صحیح ہے، چلو اب کھانا بنا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ چونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، سو میں نے اسے وہاں سے اوجھل کرنے کے لیے کھانے کا کہا اور وہ بس 2 منٹ کہتی ہوئی کچن میں گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری اور مجھے واہ میں ہی ستاتے رہے کہ زارا اگر قرآن پاک حفظ کر لے گی تو میری اہمیت ختم ہو جائے گی، کیسے اپنی اہمیت کو برقرار رکھا جائے۔ پھر فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اس بات کا مجھے حل مل گیا اور میں پرسکون ہو کر اگلے دن 12 بجے تک سوتی رہی۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن تھی، مگر میرا یہ فیصلہ اللہ کو راضی کرنے والا نہیں بلکہ اپنی اہمیت کم ہونے سے بچانے کے لیے تھا، مگر یہ سب میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جو ہوا اسی بات کا نتیجہ تھا، اور اس وقت مجھے زارا کی اعلیٰ ظرفی کا اندازہ ہوا، ورنہ میں مر کر بھی نہ بدلتی، کیونکہ جو رویہ بچپن سے میرے اندر ڈال دیا گیا تھا اب وہ مکمل جڑ پکڑ چکا تھا۔ زارا کا قرآن پاک مکمل حفظ ہو چکا تھا اور اب وہ باقاعدہ پردہ کرتی اور صوم و صلات کی بہت پابندی کرتی، جسے دیکھ دیکھ کر مجھے چڑ ہونے لگی۔ دوسری جانب میرے بھی میٹرک کے امتحانات ہو گئے اور میں نتیجہ آنے تک فارغ تھی۔ اماں ابا کی خواہش تھی کہ شہر جا کر مزید پڑھوں، مگر یہ فیصلہ میں 2.5 سال پہلے ہی کر چکی تھی کہ میٹرک کے بعد مجھے بھی قرآن پاک حفظ کرنا ہے اور اس کے بعد میں دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کروں گی۔ پڑھائی کے دوران جو استانی جی کی طرف نہ جانے سے خلا آ گیا تھا، ان فارغ دنوں میں وہ بھی پورا ہو گیا اور میں باقاعدہ استانی جی کے گھر ان سے ملنے جاتی۔ ایک دن میں نے ان کے تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، استانی جی، آپ نے ہمیشہ میرا بھلا چاہا اور میں نے اپنی زندگی کے تمام فیصلے آپ کی رضامندی سے کیے ہیں، اب بھی میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی اجازت درکار ہے۔ اس بات پر استانی جی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، بیٹی کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے نا؟ جی، میں انٹر میں داخلے سے پہلے قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہوں، میں نے سر جھکائے عاجزی سے کہا۔ میں جانتی تھی کہ استانی جی اس بات پر بہت خوش ہوں گی، لیکن مجھے بھی تو اپنا اچھا تاثر ان پر چھوڑنا تھا۔ ارے نیک وقت، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس پر تو اجازت کیا لینی، نیک کام میں 100 بسم اللہ کرو۔ ایسا کرو کل ہی جا کر داخلہ لے آؤ۔ اسی شام استانی جی نے اماں کو بلوا کر مجھے ساتھ لیے مدرسے میں جانے کا کہا اور انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سن کر اماں بھی 2 گنا خوش ہوئیں اور ابا کو کھانا دیتے ہوئے استانی جی کی ایک ایک بات بتا دی، جس کے جواب میں ابا بولے، دیکھا میں کہتا تھا نا، میری بیٹی بہت عقل مند ہے، اب دیکھو کتنی سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہے۔ یہ بات سن کر میرے اندر کی ساری قدورت ختم ہو گئی جو زارا کی طرف سے میرے دل میں آئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اگلی صبح ہی میں مدرسے داخلہ لینے چلی گئی اور باقاعدگی سے جانے لگی۔ زارا اب گھر ہی میں ہوتی تھی، جب بھی کوئی مدرسے میں محفل ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ چل دیتی۔ پچھلی تمام قدرتیں تو زارا کی جانب سے میرے دل میں ختم ہو گئی تھی، اب میں کسی دوسری بات پر دھیان نہیں دیتی، پوری دل جمعی سے قرآن پاک پڑھتی۔ مجھے قرآن پڑھ کر سکون آنے لگا اور میرے دل میں منفی خیالات ختم ہونے لگے۔ پھر وہ واقعہ ہوا جس سے میری ساری زندگی بدل گئی، بلکہ میری زندگی میں قرآن آنے کے بعد چند اہم تبدیلیاں تو آئی تھیں، لیکن اس واقعہ کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی تھی۔ جمعرات کا دن تھا جب مجھے ملائکہ ملی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے تو میں اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ آدھا دن گزارا کہ مجھے احساس ہوا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، تو میں ملائکہ کو خدا حافظ کہہ کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے بہت دور تھا، تقریباً اس کا گھر ہمارے گاؤں کے آخر پر اور دوسرے گاؤں کے شروع میں تھا۔ ملائکہ کے گھر کے پاس اکا دکا گھر اور تھے اور باقی گاؤں کی ساری آبادی ہمارے والے علاقے میں تھی، سو یہ درمیانی فاصلہ بالکل ویران تھا۔ اس ویرانے کی اہم وجہ 400 سال پرانا شمشان گھاٹ تھا، جو کسی دور میں ہندوؤں کے استعمال میں تھا، مگر پھر وہ علاقہ پاکستان میں شامل ہونے کے باعث
ہندو نقل مکانی کر کے بھارت چلے گئے اور پیچھے مسلمانوں نے پورے گاؤں میں اپنے لیے ایک ایک گھر چن لیا، لیکن اس علاقے کی جانب کسی نے بھی قدم نہیں کیے۔ دراصل سب لوگ اس جگہ سے کراہت بھی کھاتے تھے اور ڈرتے بھی تھے اور سمجھتے تھے جو اس جانب گیا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ میں تقریباً 2 بجے ملائکہ کے گھر سے نکلی اور اکیلی ہی پیدل چلنے لگی۔ ملائکہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو میرے ساتھ بھیجنا چاہا تو میں نے خود ہی منع کر دیا، مگر اب سوچتی ہوں کاش نہ منع کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ شمشان گھاٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے بھی وہی ناپاکی کا خیال آیا اور میں سر نیچے کیے اسے نظر انداز کر کے گزرنے لگی، مگر تبھی مجھے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میرے قدم خود بخود رک کر آواز کی سمت کا تعین کرنے لگے۔ وہ آواز شمشان گھاٹ کی جانب سے آ رہی تھی اور بہت دردناک آواز تھی۔ میں نے پہلے اسے نظر انداز کر کے چلے جانے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ کیا پتہ بچہ کتنی مصیبت میں گرفتار ہو اور یہاں تو کوئی ارد گرد بھی نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے۔ میں عجیب مخمصے میں پڑ گئی کہ کیا کیا جائے۔ شمشان گھاٹ کا سوچ کر میرے پورے بدن میں بجلی کی لہر دوڑ گئی اور میں کانپ کر وہاں سے جانے لگی۔ جانے کے لیے ابھی 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ بچے کی چیخیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں اور میں بے اختیار ہو کر رک گئی۔ مجھے استانی جی کی بات بھی یاد آ گئی کہ گرمیوں کی دوپہروں میں ایسی ویران جگہوں پر اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ایک جانب تو یہ بات مجھے وہاں سے جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی اور دوسری جانب بچے کی چیخیں میرا دل موم کیے جا رہی تھی۔ بالآخر انسانی ہمدردی کی لہر نے جوش مارا اور میرے قدم واپسی کے لیے مڑ گئے اور چند ہی لمحوں بعد میں شمشان گھاٹ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ شمشان گھاٹ کے احاطے کو مٹی کی چھوٹی سی 4 دیواری کی حدود میں رکھ کر باقی جگہ سے الگ کیا گیا تھا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا پھاٹک بھی لگا تھا جسے پار کر کے شمشان گھاٹ میں داخل ہوا جاتا تھا۔ میں اس پھاٹک کے پاس کھڑی پریشانی میں سوچ رہی تھی کہ اندر جایا جائے یا نہیں، کیونکہ آواز واضح طور پر اندر سے آ رہی تھی۔ اس چھوٹی 4 دیواری سے اندر شمشان گھاٹ بالکل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تپتے سورج میں دوپہر کے 2 بجے میں ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے تک بھی کسی مسلم نے اپنا گھر تعمیر نہیں کیا تھا۔ پورا شمشان گھاٹ ایسے اجڑی حالت میں تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک دم سنسناہٹ دوڑ گئی۔ چونکہ اندر کا احاطہ صحیح طور پر دکھائی پڑتا تھا سو مجھے وہاں کوئی بچہ بھی دکھائی نہیں دیا، مگر وہ چیخوں کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ نہ جانے کیسے ایک پل کے لیے ان آوازوں کا راستہ بند ہو گیا اور میں اسی وقت واپسی کے لیے مڑی، مگر چند لمحات بعد وہی چیخیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اب میرے قدم بھی اپنی جگہ منجمد ہونے لگے۔ اگر میں ایسے ہی بغیر دیکھے واپس چلی گئی تو مجھے ساری عمر پچھتاوا رہے گا کہ کیوں اس بچے کی مدد نہ کی۔ یہ سوچ کر میں تیزی سے مڑی اور شمشان گھاٹ کا پھاٹک کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ پھاٹک اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ میرے کھولنے پر اس کا ایک پٹ ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں اسے نظر انداز کیے آگے بڑھتی چلی گئی، مگر ابھی تک وہاں خشک جھاڑیوں، ریت میں چمکتی ہوئی انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے منہ پر دوپٹہ رکھ کر ناک لپیٹ لی اور بڑھنے لگی۔ حیرت کی بات تھی، اب میرا ڈر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ شمشان گھاٹ کے کونے پر مجھے ایک کنویں کی طرح بنی ہوئی کھائی دکھائی دی جو بالکل بھی گہری نہیں تھی، البتہ اس میں ڈھیر ساری لکڑیاں اوپر نیچے جمع تھیں۔ انہی لکڑیوں کے پیچھے سے بچے کے چیخنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میں گھوم کر کھائی کی دوسری جانب گئی تو وہاں ایک 8 سالہ بچہ روئے جا رہا تھا، کیونکہ اس کی ٹانگ چند لکڑیوں کے درمیان میں پھنسی تھی۔ اسے اس طرح بلکتا دیکھ کر میں فوراً آگے بڑھی اور لکڑیاں پیچھے کر کے اس کی ٹانگ آزاد کی۔ ٹانگ آزاد کرتے ہی وہ بچہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شاید وہ کافی دیر سے تکلیف میں تھا اور چیخ چیخ کر تھک چکا تھا۔ بچے کی بے ہوش ہوتے ہی میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے بے ہوش بچے کو اٹھانا چاہا، مگر وہ بہت وزنی تھا، لہٰذا میں اسے اس حالت میں وہاں چھوڑ کر جا تو سکتی نہیں تھی۔ سو وہیں لکڑیوں سے کمر ٹکا کر میں اس بچے کے اٹھ جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر پاس ہی مجھے پرانا زنگ آلود نلکا دکھائی دیا تو میں اٹھ کر اسے چلانے لگی، مگر وہ اتنا پرانا تھا کہ بالکل بھی نہیں چل رہا تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹہ اس کے ساتھ کھپنے کے بعد میں جیسے ہی واپس جانے کے لیے مڑی، نلکے سے خود بخود پانی نکلنے لگا۔ کسی اور بات کو سوچنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی،
صاف ظاہر تھا اتنی مشقت کے بعد پانی نکلا ہے، مگر ایک بات حیران کن تھی کہ پانی بالکل بھی زنگ آلود نہیں تھا، بلکہ صاف، شفاف اور دیکھنے میں میٹھا لگ رہا تھا۔ میں چلو میں پانی بھر کر بچے کی جانب بڑھی اور اس کا سر گود میں رکھ کر چند قطرے اس کے چہرے پر پھینکے۔ تھوڑے سے پانی سے جب بچہ ہوش میں نہ آیا تو میں نے اور پانی پھینکا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب مجھے شمشان گھاٹ میں ڈر لگنے لگا تھا۔ میرے دماغ نے گھنٹیاں بجانا شروع کر دیں کہ یہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت ہے۔ ویسے بھی اگر میں پہلی والی ماہم ہوتی تو بالکل پرواہ نہیں کرتی اور بچے کی چیخوں کو نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جاتی، مگر اب اسے چھوڑتے ہوئے میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ لہٰذا میں اٹھی اور شمشان گھاٹ سے باہر نکل آئی کہ شاید کوئی مدد مل جائے۔ تھوڑی دیر سڑک پر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بھی مجھے کوئی دکھائی نہ دیا تو میں واپس پلٹی کہ شاید اب تک وہ بچہ اٹھ گیا ہو، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے شمشان گھاٹ پر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بچہ موجود نہ تھا۔ میں جلدی سے آگے بھاگی اور کھائی میں دیکھنے لگی، کیا پتا وہ اندر پھر سے گر گیا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا اور لکڑیاں بھی اپنی پہلے والی حالت میں تھیں جب ان کے نیچے بچہ دبا تھا۔ میں نے بچے کو نکالنے کے لیے لکڑیاں ادھر ادھر کی تھیں، مگر وہاں تو لکڑیوں پر ایسے گرد جمی تھی کہ صدیوں سے انہیں کسی نے نہ ہلایا ہو۔ اب میرا دل بھی گھبرانے لگا کہ بہت بڑی غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہو۔ جیسے ہی واپسی کے لیے قدم بڑھائے ایک اور چیز نے میری حیرت میں اضافہ کر دیا۔ سامنے پھاٹک کا جو دروازہ ٹوٹ کر نیچے گرا تھا وہ صحیح سالم اپنی سابقہ حالت میں تھا، جیسے ٹوٹنا تو کیا کسی نے کبھی کھولنے کی زحمت بھی نہ کی ہو۔ ان سب باتوں نے مجھے بری طرح مزمل کر دیا تھا اور اچانک ہی مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور میں چکرا کر نیچے گر گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی وہ یہ کہ میں نے یہاں آ کر بڑی غلطی کر دی ہے اور مجھے اس برائی کا انجام ضرور بھگتنا ہوگا۔ بس اس کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جانے کتنی گھڑیوں بعد میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے مجھے ایک چھت دکھائی دی۔ چند لمحے چھت کو گھورنے کے بعد میں نے ارد گرد دیکھا تو ایک کمرہ تھا۔ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس وقت کہاں ہوں، کون ہوں۔ اتنی دیر میں کمرے میں کوئی عورت داخل ہو کر پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، مگر میں اس سے پہچان ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس عورت کی آہستہ سی آواز میرے کانوں میں پڑی جس میں وہ مجھے ماہم کہہ کے بلا رہی تھی، اور تب مجھے یاد آیا کہ میرا نام ماہم ہے اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ جس کمرے میں میں لیٹی ہوں وہ کمرہ بھی میرا ہی ہے، اور اسی وقت مجھے پچھلا گزرا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ یاد آ گیا کہ کس طرح میں بچے کی چیخیں سن کر شمشان میں گئی تھی اور وہاں بچے کو لکڑیوں کے شکنجے سے نکالنے میں مدد دی۔ کچھ دیر باہر مدد ڈھونڈنے کے بعد واپس آئی تو وہاں سے بچہ غائب تھا، اور تب میں ڈر سے غشی کھا کر گر پڑی۔ اس کے بعد کی کوئی بات میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں گھر کیسے پہنچی۔ میں نے ماں کی جانب دیکھا تو وہ اب کچھ کہہ کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اماں مجھے کیا ہوا تھا؟ میں گھر کیسے پہنچی؟ اپنے تجسس کو بغیر دبائے میں نے وہی بات پوچھی جو میں پوچھنا چاہتی تھی۔ بیٹی تم ملائکہ کے گھر گئی تھی تو راستے میں ایک ریڑھی سے ٹکرا کر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تم بے ہوش ہو گئی۔ آج پورے 2 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ اتنی دیر میں زارا بھی کمرے میں داخل ہوئی اور پیار سے میرے ہاتھ چوم کر پائنتی پر بیٹھ گئی۔ مگر اماں میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ابھی بھی بات پوری نہیں کی جب اماں نے مجھے ٹوک دیا اور پھر سے بولی، نہیں ماہم، ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو وہ کہتا ہے تمہارے سر پر ہلکی سی چوٹ لگی ہے جس سے تم کچھ بھی سوچو گی تو تمہیں وہ حقیقت لگے گا۔ یہ دیکھو۔ ساتھ ہی اماں نے آئینہ اٹھا کر مجھے دکھایا تو سچ مچ میرے سر پر پٹی بندھی تھی اور میری کونیاں بھی چھلی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر سچ میں ایسا ہی لگ رہا تھا گویا میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اماں کی بات سن کر اب مجھے وہم ہونے لگا، کیا پتا سچ مچ میں حادثے میں بے ہوش ہو گئی ہوں اور شمشان گھاٹ والی بات صرف میری دماغی خرافات ہو۔ لیکن مجھے ایکسیڈنٹ والی بات بھی تو کوئی بات یاد نہیں تھی۔ میں نے پھر سے پوچھا، مجھے گھر کون چھوڑ کر گیا اماں؟ ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت چھوڑ کے گئے ہیں تمہیں۔ وہ ریڑھی والا تو بھاگ گیا تھا تو وہ بیچارے اپنی ریڑھی پر تمہیں یہاں چھوڑ گئے۔ یہ سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی
کہ ہاں شاید حقیقت یہی ہو جو اماں بتا رہی ہے۔ اب مجھے بھی شمشان والا پورا واقعہ محض خیالی پلاؤ لگنے لگا جو میں نے بے ہوشی کے عالم میں سوچا ہوگا۔ اچھا تو بیٹھ، میں نے تیرے لیے دیسی مرغ کی یخنی بنائی ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اماں کمرے سے باہر چلی گئی اور پیچھے ہی زارا بھی چلی گئی، اور میں گہری سوچ میں پڑ کر حالات کا تجزیہ کرنے لگی۔ مجھے بالکل یقین تھا کہ جو میرے ساتھ بیتی ہے وہ حقیقت ہے، مگر اماں کی باتیں سن کر اب مجھے اپنی سوچ پر بھی وہم ہونے لگا۔ شاید میں نے ہی بے ہوشی کے عالم میں ایسی الٹی باتیں سوچی ہوں گی۔ کھانا آنے تک میں خود کو یقین دہانی کروا چکی تھی کہ جو حادثہ میرے ساتھ پیش آیا وہ محض میرا تخیل تھا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پوری رات جاگتی رہی۔ کبھی مجھے لگتا جو مجھ پر بیتی ہے وہ سچ ہے، اور کبھی مجھے اماں کی باتیں سچ لگنے لگتی۔ پھر میرے ذہن میں یہ سوال بلند ہوتا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے کیوں نہیں یاد، کوئی ایک لمحہ بھی یاد کیوں نہیں؟ آخر کو جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اس وقت میں نے ریڈی کو اپنی جانب آتے دیکھا ہوگا، مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے درد بھی ہوا ہوگا، مگر کیوں نہیں یاد؟ ساری رات اسی شش و پنج میں گزر گئی۔ اگلی صبح میں نے مدرسے سے جانا چاہا تو زارا اور ماں دونوں نے ہی جانے سے روک دیا۔ وہ پورا دن بھی میری اسی بات میں چلا گیا۔ دوسری رات میں سوچ سوچ کر تھک چکی تھی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ یہ بات کسی کو بتائی جائے اور پھر وہی کوئی نتیجہ نکالے۔ سب سے پہلے میرے دماغ میں استانی جی کا خیال آیا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دماغ نے وہ خیال رد کر دیا اور میرا دل چاہنے لگا کہ یہ بات زارا کو بتائی جائے۔ اچانک میرا دل اتنی شدت سے کیا کیونکہ نہ اپنی بہن کے ساتھ یہ اس بات کا پتہ لگایا جائے، ایک تو وہ میری ہم عمر بھی ہے، اور پھر جتنی اچھی طرح میں اسے بتا سکوں گی استانی جی کو شاید نہ بتا سکوں۔ حالانکہ زارا کے متعلق ایسا خیال کبھی میرے دل میں نہیں آیا تھا، الٹا میں نے اسے کبھی اپنی بہن ہی نہیں سمجھا۔ اس رات میرے ساتھ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری چارپائی گول گول گھوم رہی ہے اور گھومتے گھومتے وہ اسی کھائی میں گر گئی ہے۔ اب مجھے خواب سا آنے لگا تھا کہ میں کھائی میں پڑی درد سے کررہ رہی ہوں اور دور سے شمشان کا پھاٹک کھول کر ایک خوبصورت لڑکا میری جانب بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے وہ قدم کھائی کی جانب بڑھاتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی لاوا میرے قریب آ رہا ہو۔ ایک دم میرے پورے جسم پر پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے میں چیختی وہ مجھے کھائی سے نکال کر شمشان گھاٹ کی زمین پر بٹھا دیتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کرو۔ بس یہیں پر آ کر میری آنکھ کھل جاتی ہے، مگر مجھے یہ خواب نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے گویا سب حقیقت میں میرے ساتھ پیش آیا ہو۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر مجھے اپنی کوہنی پر درد محسوس ہونے لگا۔ بازو موڑ کر دیکھا تو واقعی وہاں تازہ خراش تھی، مطلب وہ کوئی خواب نہیں تھا، میں سچ مچ وہاں گئی تھی۔ اب میرے حواس معطل ہونے لگے کیونکہ کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہونے کا انتظار کیے بغیر میں نے زارا کو اٹھایا۔ کچھ دیر بعد زارا میرے کمرے میں آئی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرا یہ رویہ اس کے لیے بہت ہی حیران کن تھا کیونکہ آج تک میں نے اسے بہن کا اعزاز دیا ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا آپی، سب خیریت ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ زارا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، وہ بات سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے مگر میں حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہی۔ زارا نے میری بات سمجھ کر سر ہلایا۔ جی آپی بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس کے جواب میں نے اسے ساری بات بتائی، پورا قصہ کھول کر بیان کر دیا۔ جیسے جیسے بات آگے بڑھتی جا رہی تھی زارا کی حیرت بھی عروج پر تھی۔ آخر میں وہ میرے گلے لگ کر رو پڑی۔ آپی آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا کہ آپ اتنی پریشان ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، ہم ضرور کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ مگر زارا اماں ابا کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، میں نے اسے باور کروایا۔ جی آپی وہ دونوں پریشان ہوں گے، ایسا کرتے ہیں کل اسی جگہ دوبارہ چلتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کوئی برا سایہ آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں نے جب قرآن پاک حفظ کر لیا تو پھر میری باجی نے مجھے جنوں سے بات کرنے کے وظائف بھی بتائے تھے۔ آج تک تو وہ کام نہیں آئے، مگر
اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو تکلیف میں نہیں رہنے دوں گی۔ زارا اس وقت مجھے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اس وقت خود پر افسوس ہوا کہ صرف اپنی انا میں آ کر میں نے ایک ایسی ہیرو جیسی بہن کو خود سے دور کر دیا تھا، مگر ابھی بھی ذرا دیر نہیں ہوئی، میں اسے منا لوں گی، اپنے رویے کی معافی مانگ لوں گی، یہ جتنی اچھی ہے مجھے ضرور معاف کر دے گی۔ پھر وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی اور جب تک میں سو نہ گئی وہ وہاں سے اٹھ کر نہیں گئی۔ اگلی صبح زارا نے اماں سے اجازت لی کہ وہ اپنی کسی دوست سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ اماں نے صرف میری وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی، کیونکہ زارا نے اماں سے بولا تھا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا رہی ہے، اس طرح میں بھی کوئی تازہ ہوا کھا لوں گی۔ اماں سے اجازت لے کر زارا نے خود کو نقاب میں ڈھانپا اور میں نے ایک بڑی سی چادر کو چہرے کے ارد گرد کس لیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں شمشان گھاٹ کے پھاٹک پر کھڑے تھے۔ زارا یہ دیکھو، یہ پھاٹک اب ٹوٹا ہوا ہے، جب میں واپس آئی تھی تو یہ پہلے ٹوٹ کر گرا تھا، پھر یہ صحیح ہو گیا اور اب دیکھو بالکل ٹھیک ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے جیسے مجھ سے گرا تھا۔ زارا نے یقین کرنے والی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے گئی۔ ہم آگے کھائی کی جانب بڑھتے گئے تو وہاں بھی لکڑیاں بالکل اسی حالت میں تھیں جیسے میں نے اس دن لڑکے کو نکالنے کے لیے ادھر ادھر کی تھیں۔ اس سے پہلے میں زارا کو ان لکڑیوں کی بابت بتاتی تیز آندھی چلنے لگی اور ہر طرف کالا سا سایہ ہو گیا۔ چلو مجھے واپس جانا ہے زارا، یہ نہ ہو کہ ہم مصیبت میں پھنس جائیں۔ میں نے زارا کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے ہٹانا چاہا، مگر جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میں ڈر گئی، کیونکہ اس کا چہرہ بہت عجیب اور خوفناک ہو رہا تھا اور چہرے پر سے نقاب ہٹ چکا تھا، مگر اس کے ہونٹ مسلسل کچھ پڑھنے کے انداز میں ہل رہے تھے۔ اچانک ہی ایک دھماکے کے ساتھ وہی لڑکا ہمارے سامنے آ گیا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکا زمین پر لیٹے درد سے کرا رہا تھا اور بار بار زارا کی جانب ہاتھ جوڑ کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زارا کے ہونٹ ہلنا بند نہیں ہوئے اور دوسری جانب وہ لڑکا ویسے ہی زمین پر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد زارا کے ہونٹ ہلنے بند ہو گئے اور وہ لڑکا بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہاری بہن کو نقصان پہنچایا ہے، مگر میرا مقصد اسے نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ میں تو اس سے مدد چاہتا تھا۔ کیا مدد چاہیے تمہیں؟ اب مجھے زارا سے بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بغیر ڈرے اس مخلوق کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں ایک ہندو جن زادہ ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہاری بہن کو دھوکے سے یہاں بلایا کہ شاید وہ میری کوئی مدد کر دے۔ ہندو جن زادے نے افسردگی سے کہا، ٹھیک ہے، پہلے میں تمہیں آزماؤں گی، پھر تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتاؤں گی جو تمہیں مسلمان کر سکتا ہے۔ زارا سخت لہجے میں بولی، ہاں ضرور، میں سچ مچ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد زارا نے چند کلمے اور کچھ آیات پڑھیں اور وہ جن زادہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ رک گئی اور کہنے لگی، مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی مسلمان ہونا چاہتے ہو، مگر اس بات کی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ جن زادے نے جلدی سے پوچھا۔ یہی کہ تم مسلمان ہونے کے بعد مجھ سے اور میری بہن سے دور رہو گے۔ اب مجھے زارا پر مزید حیرانی ہو رہی تھی۔ ہاں، وعدہ۔ اس جواب پر زارا نے اسے مسجد کے امام کے بارے میں بتایا اور ہم باہر آ گئے۔ گھر پہنچنے تک نہ میری حالت سنبھلی نہ ہی میں نے زارا سے کوئی سوال پوچھا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا بستر پر گر گئی اور زارا بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ ہم دونوں ایسے ہی پڑی رہیں تو اماں کھانا لے کر آئیں اور فکر مندی سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ اماں راستہ اتنا ہے نا، تو تھک گئے چلتے چلتے۔ زارا نے جواب دے کر اماں کو پرسکون کر دیا اور ہم پھر سے واپس اپنے لحافوں میں گھس گئے۔ پوری رات ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی، لیکن چپ چاپ اپنی اپنی چارپائیوں میں دبکی پڑی رہیں۔ اگلی صبح جا کر کچھ حالات معمول پر آئے تو زارا میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ ہی پریشان نہ ہو، اب وہ ہندو جن ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے پوچھا، کیونکہ ابھی تک میری تشفی نہیں ہوئی تھی اور مجھے زارا کی بہادری پہ یقین بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیے آپ ہی، وہ بہت عرصے سے مسلمان ہونا چاہتا تھا، مگر دوسرے جن ایسا نہیں چاہتے۔ وہ اسے ڈراتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہوا تو جلا کر راکھ کر دیں گے، لیکن وہ ہندو رہ رہ کر تھک گیا تھا۔ اسی وقت جب آپ وہاں سے گزری تو اس نے جا کر دوسرے جنوں سے کھلے الفاظ میں کہا کہ وہ مسلمان ہونے جا رہا ہے۔ اس بات پر وہ سب طیش میں آ گئے
اور اسے بہت اذیت دینے کے بعد ادھر لکڑیوں میں قید کر دیا تھا۔ پھر وہی ہوا جو کچھ آپ نے خود دیکھا، آپ نے اسے ان کے عتاب سے نکالا اور اب وہ پھر دوبارہ آپ کی مدد لینا چاہتا تھا۔ زارا نے مجھے وہ باتیں بھی بتائیں جو میں نہیں جانتی تھی۔ یہ سن کر مجھے زارا پر بہت حیرت ہوئی۔ اچھا پھر کل تم نے کیسے کیا سب؟ ابھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھ سے چھوٹی بہن نے یہ سب کیسے کر لیا۔ ابھی میں چند قرآنی آیات کی تلاوت کرتی ہوئی شمشان گھاٹ میں داخل ہوئی تھی اور میرے اس طرح سے ہوتے ہی وہاں موجود تمام بدروحوں اور جنوں میں پریشانی پھیل گئی اور وہ سب چھپنے لگیں۔ چند ایک نے مجھ پر حملہ بھی کیا مگر میں بچ گئی۔ تبھی تو میرا چہرہ اس قدر عجیب ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس ہندو جن کو بلایا اور باقی سب جنات وہاں سے کچھ لمحوں کے لیے غائب ہو گئے۔ وہیں سے مجھے سب کچھ علم ہوا اور پھر جب ہم دونوں باہر نکلے تو وہ ہندو جن بھی ہمارے ساتھ باہر نکلا تھا۔ میں اپنی حفاظت میں ادھر مسجد تک لائی تھی اور اب وہ اللہ کے کرم سے مسلمان ہو چکا ہے۔ زارا کی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا زارا سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ اگر وہ سچ تھا تو یقین کرنے کے لیے میری عقل نہیں مان رہی تھی، اور اگر وہ جھوٹ تھا تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے خود کل زارا کو شمشان میں وہ سب کرتے دیکھا تھا۔ میری عقل مکمل طور پر دنگ رہ گئی تھی۔ زارا تو تم نے یہ سب کیسے کیا؟ مجھے سچ بتاؤ پلیز۔ میری بات سن کر پہلے چند لمحے تو زارا ہچکچائی مگر پھر بولتی چلی گئی۔ اس نے بتایا کہ بچپن میں جب میں اس کے ساتھ برا رویہ رکھتی تھی تو بہت رونے کا دل کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی اکیلی واش روم میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، تو میں نے پوری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور بہت زیادہ ہنسی اور میرے آنسو صاف کر کے مجھے پھر سے گلے لگا لیا اور کہا کہ ایک دن تمہاری بہن کا رویہ تمہارے ساتھ ضرور بدلے گا، کیونکہ ایک دن اسے تمہاری ضرورت ہوگی اور اس کی مشکل تمہارے توسط سے ہی حل ہوگی۔ پھر اس واقعہ کے بعد وہ بدل جائے گی، مکمل طور پر بدل جائے گی اور تمہیں اہمیت دینے لگے گی، لیکن اس سب کے لیے پہلے تمہیں تیاری کرنی پڑے گی۔ میں اس کی باتیں بہت حیرانی سے سن رہی تھی کیونکہ یہ بالکل ہی چونکا دینے والی باتیں تھیں۔ مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ میری وجہ سے زارا اس طرح روتی ہے، کیونکہ وہ میرے سامنے کبھی نہیں روئی اور میں یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے روئے۔ زارا دوبارہ سے بتانے لگی، پھر وہ لڑکی مجھ سے ملنے ضرور آتی اور ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ اکثر اوقات وہ میرے لیے لذیذ کھانے بھی لے کر آتی۔ ہم دونوں بہت اچھی دوستیں بن گئی تھیں۔ میں اس سے روز پوچھتی کہ وہ کون ہے، مجھے اپنے بارے میں بتائے، مگر اس نے کبھی بھی نہیں بتایا۔ وہ بس یہی کہتی کہ میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، میری کوئی بہن نہیں ہے، سو میں تمہیں اپنی بہن کی طرح سمجھتی ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ مجھے جنات اور بدروحوں کے متعلق بھی علم دیتی گئی کہ کس طرح ان سے بات کرنی ہے، کس طرح اور کون سی قرآنی آیات پڑھتی ہے۔ غرض وہ ہر بات مجھے سکھاتی چلی گئی اور میں شوقیہ طور پر سیکھتی چلی گئی۔ لیکن شمشان گھاٹ کے علاوہ آج تک میرا کسی بھی جن سے کوئی پالا نہیں پڑا۔ ابھی تمہارے اکیلی کے شمشان گھاٹ پر جانے سے ایک دن پہلے وہ لڑکی میرے پاس آئی، آخری مرتبہ آئی تھی، اور کہتی کہ آج تمہارا اور میرا ایک ساتھ آخری دن ہے، اس کے بعد تم اور میں کبھی نہیں ملیں گے، مگر جو باتیں اور علم میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ کبھی نہ بھولنا، کیونکہ تمہاری بہن کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی مدد کرنے کے بعد شاید تمہارے ساتھ کچھ برا ہو یا شاید تم بچ جاؤ، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر تم ہمت نہ ہارنا۔ اس کے بعد وہ لڑکی چلی گئی اور پھر دوبارہ واپس نہیں آئی۔ باقی بات کی ساری کہانی آپ کو پتا ہے۔ یہ کہہ کر زارا خاموش ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، کس طرح اپنی کوتاہیوں اور خراب رویے کی معافی مانگوں۔ پھر میں نے ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے زارا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو زارا، میں تمہیں کبھی نہیں سمجھ سکی، بلکہ کہیں تو خود کو بھی نہ سمجھ سکی۔ یہ میری بدقسمتی ہی تھی کہ تم جیسی اچھی بہن کو خود سے دور رکھا اور ہمیشہ کسی بہت اپنے کے لیے تڑپتی رہی، جبکہ تم میرے پاس تھیں۔ آخر میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو گلے لگا لیا۔ پھر ہم پورا دن ایک ساتھ بیٹھی رہیں اور ڈھیر ساری باتیں کی، ہر طرح کی باتیں، بچپن کی باتیں اور وہ تمام باتیں جو ہم ایک دوسرے سے کرنا چاہ رہی تھی، مگر میری انا ہمیشہ رکاوٹ رہی۔
باتیں کرتے کرتے کب رات ہو گئی ہمیں خیال ہی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد زارا اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی اور میں اپنی چارپائی پر۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میرا ذرا برابر بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ زارا مجھ سے الگ ہو۔ بس کاش اس رات میں زارا کو اپنے پاس روک لیتی تو وہ نہ ہوتا جس نے ہماری خوشیاں چھین لیں۔ کاش، اے کاش میں اپنی بہن کو خود سے الگ نہ کرتی۔ وہ رات بہت مشکل تھی میرے لیے، مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا مجھ سے کچھ چھننے والا ہے۔ ساری رات ایسے ہی تڑپتے ہوئے گزری۔ کہیں 3 بجے جا کر مجھے نیند آئی۔ میں کچی نیند میں ہی تھی جب مجھے زارا کی چیخ سنائی دی، مگر میں انسنی کر کے سو گئی۔ وہ صبح قیامت خیز تھی جب ہم سب اٹھ گئے، مگر زارا ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ اماں نے جب زارا کو اٹھانا چاہا تو وہ ہلی تک نہیں، اور اس کے جسم پر سرخ رنگ کے بہت سے نشانات موجود تھے۔ حکیم کو بلانے پر علم ہوا کہ زارا ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کے بعد جو اماں، ابا اور میری حالت ہوئی وہ ناقابل بیاں ہے۔ ہاں، زارا کے چلے جانے کے مہینہ بعد میں سوگواری سے بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ جب کمرے میں ایک خوبصورت لڑکی داخل ہوئی، میں اسے دیکھ کر چونک سی گئی، کیونکہ وہ لڑکی دکھائی انسانوں جیسی دے رہی تھی، مگر میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا یہ انسان نہیں ہے۔ وہ لڑکی قدم قدم چلتی میرے قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کاش وہ نہ آتی، کاش وہ مجھے اتنے پچھتاوے نہ دیتی، مگر یہ تو دنیا کا قانون ہے، جتنے دکھ دو گے اتنے ملیں گے بھی۔ وہ لڑکی میرے قریب بیٹھی اور خود ہی بولنے لگی، تمہاری بہن تم سے بہت محبت کرتی تھی، وہ ہر وقت مجھ سے تمہاری باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب بھی میں کوئی اور بات کرتی تو وہ گھوم کر پھر تم پر واپس آ جاتی۔ اس کی ہر بات یہیں سے شروع ہوتی کہ میری آپی بہت اعلیٰ ہے، وہ اتنی لائق ہیں کہ کوئی ان کی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کل رات بھی وہ خوش تھی، بہت خوش، مگر میں اس سے مل نہیں سکتی تھی۔ پوری رات وہ اسی خوشی میں نہیں سوئی کہ آپی مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں۔ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اٹل تھا۔ زارا پر رات بہت سے ہندو جنات نے حملہ کر دیا تھا۔ وہ جنات تم پر بھی حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے لڑتے لڑتے اپنی جان تو ضرور دے دی، مگر تمہیں ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لے گئی۔ اب ان میں سے کوئی جن بھی زندہ نہیں ہے جو تم سے بدلا لے۔ وہ تمہیں اعلیٰ کہتی تھی، مگر اصل اعلیٰ ظرف تو وہ خود تھی، جس نے اپنی اس بہن کے لیے جان دے دی جو ہمیشہ اسے اپنا دشمن سمجھتی آئی تھی۔ یہ بات کر کے وہ لڑکی وہاں سے جانے لگی تو میں نے پچھتاووں کے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ جنہوں نے رات زارا پر حملہ کیا انہی میں سے ایک ہوں، میرا بھائی تھا، وہ جو زارا کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے۔ میں بہت پہلے ہی مسلمان ہو کر اپنے پچھلے تمام رشتے ختم کر چکی تھی۔ اب میں اور میرا بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور زارا کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور پیچھے میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے احساس تھا کہ میں زارا کے ساتھ بہت برا کر رہی ہوں، مگر اب والا احساس جان لیوا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس غم اور دکھ سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ اب میں پورا دن قرآن پاک اور نوافل پڑھ کر اس کا ثواب زارا کی روح کو پیش کرتی رہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں وہ مجھے میرے عمل کے لیے معاف کر دے۔ میرا قرآن پاک مکمل حفظ ہو چکا ہے۔ اماں اور ابا دونوں چاہتے ہیں کہ میں شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کر لوں، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہی تھی جس نے مجھے غرور میں مبتلا کر دیا اور میں اپنی بہت اچھی بہن سے دور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اسے کھو دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مزید تعلیم حاصل نہیں کروں گی۔ مزید ساری عمر زارا کے جانے کا پچھتاوا ہی مجھے عاجز بنائے رکھے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔